اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف کے ان سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا کہ یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جتھے بنے ہوئے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینکاؤ تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جاؤ۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک آؤ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے۔ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون۔ چنانچہ ان بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون۔ کل آپ اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجیے تاکہ یہ کھائے پیے اور کچھ کھیل کود لیں، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وأنتم عنہ غافلون۔ یعقوب نے کہا تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائیگی کا غم ہوگا، اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ وہ بولے ہم ایک مضبوط جتھے کی شکل میں ہیں، اگر پھر بھی بھیڑیا اسے کھا جائے تو ہم بالکل ہی گئے گزرے ہیں۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کو ساتھ لے گئے اور انہوں نے یہ طے کر ہی رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، چنانچہ ڈال بھی دیا، تو ہم نے یوسف پر وحی بھیجی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سب کو بتلاؤ گے اور جتلاؤ گے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور اس وقت انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو، کس عہدے پر ہو۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور یہ سب بھائی رات کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے۔ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ کہنے لگے، ابا جی یقین جانیے ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا اسے کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہو۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے، اور ان کے والد نے کہا حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد ہے، اللہ ہی مددگار ہے۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَالِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور دوسری طرف جس جگہ انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا وہاں ایک قافلہ پہنچا، قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی پانی لانے کے لیے بھیجا، اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو وہاں یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، لو خوشخبری سنو یہ تو ایک لڑکا ہے، اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپایا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو اس کا پورا علم تھا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ پھر انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا جو گنتی کے چند درہموں کی شکل میں تھی، اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں گے، اس طرح ہم نے
اس سرزمین میں یوسف کے قدم جمائے تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، سورہ یوسف جس کو اللہ رب العزت نے احسن القصص، قصوں میں سب سے بہترین واقعہ اللہ نے اس کو خود کہا، یہ تفسیر میں آپ کے سماعت کے حوالے کیا جا رہا تھا، اب یہ اسی کی چوتھی کڑی ہے۔ یہاں سے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں قریش کے لیے ایک سبق ہے کہ اب یہ واقعہ جو یہاں سے باقاعدہ شروع ہوا ہے آج کی تفسیر میں، کہ قسم بخدا حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کی سرگزشت میں اور ان کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، کہ پوچھنے والوں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے کو محض ایک قصہ اور ایک واقعہ مت سمجھو، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سورت کے دیباچے میں، اس کے مقدمے میں ہم یہ بھی بتا چکے ہیں آپ کو کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ پوچھنے والے مکہ کے کفار تھے، انہوں نے یہودیوں کے اشارے پر آپ کا امتحان کرنے کے لیے سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے مصر پہنچنے کا کیا سبب ہوا۔ قرآن کریم واقعہ بیان کرنے سے پہلے تنبیہ کرتا ہے کہ یہ واقعہ دریافت کرنے والوں کے لیے، واقعہ پوچھنے والوں کے لیے بڑا سبق آموز ہے۔ انہیں چاہیے کہ یہ واقعہ سن کر ایک طرف نہ کر دے بلکہ اسے اچھی طرح سمجھے، اسے سبق لے، مگر افسوس مکہ والوں نے سنی انسنی کر دی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی سرگزشت سے اس واقعے سے کوئی سبق نہیں لیا، بلکہ انہوں نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ وہی سب کچھ کیا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا تھا۔ بالآخر ان کے سامنے بھی وہی نتیجہ آیا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے سامنے آیا تھا۔ انہوں نے بھی جل بھن کر اپنے بھائی، انہوں نے بھی دہشت میں اور جلن میں جل بھن کر اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے کیے، ناپاک منصوبے بنائے، طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی، ذلیل کرنے میں کوئی دقیقہ ٹھانا رکھا، عزت و آبرو پر حملے کیے، وطن سے بے وطن کیا، مگر جلد وہ دن آ گیا کہ اسی بھائی کے قدموں میں گرے اور اسی سے رحم و کرم کی بھیک مانگنے لگے۔ فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک وہی منظر تھا جو یوسف علیہ السلام کے دربار میں بھائیوں کی آخری حاضری کے موقع پر تھا۔ شکست خوردہ اہل مکہ حضور کے سامنے سرنگو کھڑے تھے۔ آپ نے ان سے ان کے ایک ظلم کا، آپ ان سے ایک ظلم کے بدلہ لینے پر قادر تھے۔ آپ نے پوچھا آج تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ انہوں نے کہا، انہوں نے عرض کیا اخن کریم وابن اخن کریم، آپ ایک عالی ظرف بھائی ہے اور ایک عالی ظرف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں تمہیں وہ جواب دیتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، کوئی ظلم نہیں، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے اور ان کے حقیقی بھائی بنیامین سے دوسرے لڑکوں کی بنسبت زیادہ محبت تھی، اور جس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ بنیامین کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں بے ماں کے بچوں کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں رشد و سعادت کے آثار نمایاں تھے، ان کا مستقبل درخشاں اور تابناک دکھائی دے رہا تھا، اس وجہ سے وہ طبعی طور پر مرکز توجہ بن گئے تھے۔ تیسری
وجہ یہ تھی کہ عمر میں یہ دونوں بھائی چھوٹے تھے اور چھوٹی اولاد سے طبعاً زیادہ محبت ہوتی ہے۔ چوتھی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن سیرت اور صورت اور ہونہاری یہ پدر بزرگوار کی خصوصی محبت کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ دوسرے بھائیوں کو یہ چیز ناگوار تھی۔ انہوں نے دوسرے بھائیوں نے باہم مشورہ کیا کہ جب ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین ہمارے ابا کو بہت زیادہ پیارے لگ رہے ہیں، حالانکہ ہم جماعت میں کام آ سکتے ہیں اور یہ صرف دو ہیں، وقت پر کام آنے والے ہم ہیں، ہم ایک طاقتور جماعت ہے جو باپ کی ضعیفی میں کمزوری میں کام آ سکتے ہیں، ان چھوٹے لڑکوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ یقیناً ہمارے ابا سری بھول میں ہیں کہ ہم جو ان بیٹوں جو ہم جوان بیٹے جو آڑے وقت میں کام آ سکتے ہیں ہمیں اتنا عزیز نہیں رکھتے اور ان چھوٹے بچوں کو عزیز رکھتے ہیں جو ان کے کسی کام کے نہیں ہیں اور اب کام نہیں آ سکتے۔ یوسف کو تو یا تو مار ڈالو یا کسی انجانی سرزمین میں پھینک دو، کسی دور دراز ملک میں پہنچا دو جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے۔ یہ ان کا مشورہ ہوا، آپس میں انہوں نے یہ طے کیا جب یہ درمیان سے یہ نکل جائے تو پھر تمہارے لیے تمہارے ابا کی توجہ ہمارے لیے خالص ہو جائے گی، جب یہ نہ رہے گا تو منظور نظر تو ہم ہی ہو جائیں گے، ابا کی ساری توجہات اور مہربانیوں کے تنے تنہا تم ہی حقدار ہو جاؤ گے۔ ایک دوسرے سے یہ کہنے لگے اور تم اس کے بعد یہ جو غلطی کرو گے تم نیک بن جانا کہ ابا کی پیغمبرانہ توجہ کی برکت سے تم نیک اور صالح ہو جاؤ گے۔ چنانچہ یہ لوگ یہ بھائی حضرت یوسف کے ساتھ دو مقصدوں سے برا معاملہ کرنا چاہتی تھے۔ ایک مقصد تھا کہ والد بزرگوار کے منظور نظر بننے کی خواہش، دوسرا مقصد تھا کہ ایک پیغمبر کی توجہ کا مرکز بننے کی آرزو۔ دونوں ہی مقصد اگر دیکھا جائے بظاہر صحیح تھے بلکہ عبادت تھے، مگر ان کے سوچنے کا طریقہ غلط تھا۔ یہ کوشش کرنا کہ ابا ہم سے محبت کرنے لگے یا ہم ابا کے منظور نظر بن جائے، یہ بہت اچھی کوشش ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے خوشنودی باپ کے خوشنودی میں اور خدا کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں، اسی طرح پیغمبر کی توجہ اپنی طرف کھینچنا بھی بڑی عبادت ہے۔ اور حدیث شریف میں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک سوال پوچھا کہ بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے؟ مومن جو مومن کی مثال ہے۔ صحابہ اکرام جنگل کے درختوں میں گم ہو گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر چونکہ میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے شرم غالب آئی اور بول نہ سکا۔ صحابہ اکرام جواب نہ پا سکے، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ وہ درخت بتلائے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں میں نے بعد میں اپنے والد ماجد حضرت عمر سے اس کا تذکرہ کیا کہ میرے دل میں آیا تھا مگر میں بول نہ سکا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بیٹا اگر تم نے کہہ دیا ہوتا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا، تمہارے جواب سے حضور پاک خوش ہوتے، آپ کی نگاہ میں تمہاری وقت بڑھتی اور یہ بات میرے لیے بھی باعث عزت ہوتی، میں بھی حضور کی توجہ کا مرکز بن جاتا۔ بہرحال یہ دو مقصد بہت ہی اچھے مقصد تھے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ذہنوں میں تھے، مگر ضروری ہے کہ ان کو جائز ذرائع سے حاصل کیا جائے، اور کیا جاتا یہ بھی ایسے ہی کرتے، غلط طریقے سے یا ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ والدین کے منظور نظر بننے کے لیے ان کی خدمت کرنا، اطاعت و فرما برداری سے ان کا دل جیتنا تو درست ہے، مگر اس مقصد کی خاطر دوسرے بھائیوں کے والدین سے غلط شکایتیں کرنا اور ادھر ادھر کے لگانا ہرگز جائز نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک نیک بلکہ بہت ہی نیک مقصد کو غلط اور بلکہ بہت ہی غلط طریقے سے یہ اس کو حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔
ان میں سے آپس میں انہوں نے مشورہ کر لیا اور ایک نے کہا کہ تم یوسف کو مارو تو نہ، بلکہ اسے کسی کنویں کی گہرائی میں ڈال دو کہ کوئی قافلہ اس کو اٹھا لے جائے، اور پھر جو تم کو کرنا چاہتے ہو، بس اگر تم کرنا بھی کچھ چاہتے ہو تو اس کو کسی کنویں میں کسی گہرائی میں ڈال دو۔ مار ڈالنا ہرگز مناسب نہیں ہے، اس کی ہمت بھی نہ کرو، بلکہ روپوش کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ زیادہ برا نہیں ہے۔ اگر تمہیں یوسف کے معاملے میں کچھ کرنا ہی ہے بس اتنا ہی کرو، اس سے آگے نہ کرو۔ آپس میں یہ سب باتیں ہوئی مگر کوئی بات طے نہ پائی۔ البتہ اتنی بات طے تھی کہ یوسف کا علاج کرنا ضروری ہے، مگر مشکل یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب ابا سے کیسے جدا کرے، کیسے ان کی نگاہ سے اور ان کے سامنے سے ان کو ہٹائے اور لے کر آئے۔ ہمیشہ وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے حضرت یعقوب حضرت یوسف کو، کبھی بھائیوں کے ساتھ جنگل اور دوسری جگہ پر نہیں بھیجتے تھے۔ اس لیے اب یہ مرحلہ تھا کہ ابا کو آمادہ کرنے کا، کہ وہ لوگ اس مقصد کے لیے ابا جان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا ارے ابا کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، ہم اس کی خیر خواہی اور اس کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، ہم اس کے بدخواہ نہیں ہیں، کل اسے آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ یہ کھیلے کودے اور تفریح کرے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ حضرت یعقوب نے جواب دیا یہ بات مجھے غمگین کرے گی کہ تم اس کو لے جاؤ، اور مجھے خطرہ ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا یا پھاڑ یا کوئی اس کو پھاڑ کھا جائے، جبکہ تم اس سے بے خبر ہو، اس کی تمہیں خبر بھی نہ ہو، کسی اور کام میں تم لگے ہوئے ہو۔ یوسف علیہ السلام کو تو تمہارے ساتھ جنگل بھیجنا دو وجہ سے میں پسند نہیں کرتا۔ اول تو مجھے اس نور نظر کے بغیر چین نہیں آئے گا، دم بھر کے لیے اس کی جدائی مجھے گوارا نہیں، اور تمہارے ساتھ جانے کا تصور ہی مجھے غمگین بنائے دیتا ہے۔ یہ خطرہ ہے کہ تمہاری غفلت میں سے کوئی بھیڑیا پھاڑ کھا جائے، اس لیے نہیں بھیجتا۔ ان لوگوں نے کہا کہ واللہ اللہ کی قسم اگر کسی بھیڑیا نے اسے پھاڑ کھایا، اور دراعلی کی جماعت ہے، مضبوط ہے، ہم ایک مضبوط جتھے کی شکل میں، پھر تم ضیاءکار ہوئے، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اتنی بڑی طاقت کی موجودگی میں چھوٹے بھائی کو کوئی بھیڑیا کھا جائے تو سمجھو کہ تو بالکل ہی گئے گزرے، اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی کہ ہم نے ایک چھوٹے بھائی کا ہم دفاع بھی نہ کر سکے، ہمارا تو وجود ہی بیکار ہوا۔ بھلا اس سے بڑھ کر کیا خسارہ ہوگا کہ 10 صحت مند بھائی ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کوئی بھیڑیا یا اس کو کھا جائے اور کمزور بھائی کو لے جائے۔ ایسا ہو جائے تو کہنا ایسا ہم کرنے اور ہم سے ہونے والا نہیں ہے۔ پہلی وجہ کا جواب لڑکوں نے نہیں دیا، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ مجھے پیارا ہے، اولاد کی محبت ایک فطری جذبہ ہے جس کو اولاد کی مصلحت کے خاطر کسی نہ کسی دن بالائے طاق رکھنا ہی پڑتا ہے، اور اولاد کو گود سے علیحدہ کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اصرار کیا کہ حضرت یعقوب سے، تو جنگل لے جانے کی جب اجازت پھر ان کو مل ہی گئی، اور پھر جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کیا کہ کنویں میں ان کو پھینک دیا جائے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ حیلہ کر کے یوسف علیہ السلام کو باپ کے پاس سے جنگل لے گئے، جدا کر دیا وہاں سے، اور انہوں نے پھر ایک بار مشورہ کیا کہ بتاؤ کیا کیا جائے۔ اب ہم اس کو لے بھی آئے، اب ہمارے اختیار میں۔ مشاورت کے بعد ان لوگوں نے یہی طے کیا کہ اسے قتل نہ کیا جائے، کنویں میں ڈال دیا جائے۔ پھر یہ لوگ یہ حرکت کر گزرے، اور ہم نے اللہ فرما رہے ہم نے اس کی طرف حضرت یوسف کی طرف وحی کر دی کہ تم ضرور ان کا یہ معاملہ ان کو جتاؤ گے، ان کو بتلاؤ گے۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے دل میں بات ڈال دی کہ تم ان کو یہ جانتے بھی نہ ہوگے، لیکن تم اس حالت کو جو تمہارے ساتھ کر رہی ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ان کو بتلاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ ادھر بھائیوں نے قرارداد کی موافق انہیں کنویں میں اتارا، اور ادھر وحی آئی کہ تم معاملے کی پرواہ نہ کرو، گھبراؤ نہ، ایک وقت ایسا آیا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی بھی تسلی کا سامان ان کے دل میں کر دیا کہ یہ سب کارروائی لوگوں کو تم یاد دلاؤ گے، اور تم ایسے مقام بلند پر پہنچو گے جہاں تمہارے ہونے کا انہیں شان گمان بھی نہ ہوگا، انہیں خبر بھی نہ ہوگی کہ تم وہی یوسف ہو جن کے ساتھ
یہ برتاؤ تمہارے بھائیوں نے کیا تھا۔ اس وحی نے حضرت یوسف کی مشکل آسان کر دی، شفقت پدری سے محروم ہوئے تو رحمت خداوندی نے دستگیری فرمائی اور ان کے بچاؤ کا سامان رب ذوالجلال نے کر دیا، معصوم دل کو بھی تسلی دے دی اور پائے استقامت کو بھی مضبوط کر دیا۔ اب یہ لوگ عشاء کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے، ڈرامہ کرتے ہوئے، رات کی سیاہی، جھوٹی آہو بکا کسی حد تک پردہ داری بھی کرتی ہے، کہنے لگے ابا جان سچ ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم دوڑ لگانے لگے تھے اور ریس کرنے لگے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا حفاظت کی خاطر، اور اب اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ ابا جان ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے آپس میں دوڑ لگائی اور یوسف کو اپنے کپڑے لتوں کے پاس چھوڑ دیا، اور ہم وہاں سے ہٹتے یوسف کو تو ایک بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ آپ ہمارا یقین کرنے والے نہیں ہیں جبکہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ یوسف کے معاملے میں ہم کو تو آپ کو پہلے ہی سے بدگمانی آپ کو ہماری طرف سے ہے، اس لیے ہم بالکل سچی بات کہہ رہے ہیں، مگر آپ ہماری بات کا یقین نہیں کرے گا، آپ کو یقین نہیں آئے گا، جبکہ ہمارے پاس نشانی بھی ہے کہ اس کے کرتے پر جھوٹا، اس کے کرتے پر خون بھی لگا ہوا ہے، اور یہ بات چونکہ انہوں نے ڈرامہ کیا تھا، کوئی بکری انہوں نے ذبح کر کے اس کا لہو حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگا لائے تھے، اور یہ جھوٹا لہو دکھا کر ابا کو یقین دلانے کی کوشش کرنے لگے اور کہنے لگے کہ بھیڑیے کے زخم سے یہ کرتا خون آلود بھی ہو گیا۔ ابا جان کو جو اندیشہ تھا کہ وہ لوگ واقعہ بنا لائے، کہتے ہیں کہ ابا نے دیکھا تو کرتا بالکل صحیح تھا، بالکل وہ صحیح تھا، خون لگا ہوا۔ فرمایا بیٹو بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا کہ کہیں سے پھٹا بھی نہیں اور یوسف کو تو کھا گیا اور کرتے کو چھوا بھی نہیں۔ یہ تو تم نے ایک بات گھڑ لی ہے، بھیڑیے نے کہیں نہیں کھایا، تمہارے ہی اپنے نفسوں نے، تم خود نے خود ساختہ یہ ایک بات گھڑ لی ہے، تو بس میرے لیے صبر بہتر ہے، عمدہ صبر، وہ جس میں کسی غیر کے سامنے فصبر جمیل، کس کو کہا گیا صبر جمیل؟ جس میں کسی غیر کے سامنے شکوہ شکایت نہ ہو، انتقام لینے کی کوشش نہ کی جائے، جزا فضا گریہ وزاری یہ بھی نہ ہو۔ اللہ پاک ہی سے مدد خواستہ ہوں، اسی پر جو تم یہ باتیں کر رہے ہو اللہ ہی میری مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی سے مانگتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں میری مدد فرمائے۔ یہ سب باتیں جو تم گھڑ رہے ہو، حضرت یعقوب نے اپنی فراست سے معاملے کی نوعیت سمجھ گئے تھے کہ ایک بناوٹی اور انہوں نے ایک ڈرامہ کیا ہے، یہ حاسد ہے، حضرت یوسف سے بیٹوں نے یوسف سے حسد کیا اور یہ انہوں نے گہری سازش کی۔ بہرحال اب یہ ان کو حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اب یہ چلے گئے اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا قافلے کا کوئی آدمی پانی لینے کے لیے بھیجا، اب قافلے نے ڈول ڈالا پانی کنویں سے اوپر اٹھانے کے لیے، تو دیکھا تو اس ڈول میں بیٹھے ہوئے حضرت یوسف آ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اسے دیکھ کر سامان تجارت دیکھ کر اس کو چھپا لیا، اور اللہ تعالی سارے منظر کو دیکھ رہے تھے اور سب سے باخبر تھی، ساری باتوں سے شروع سے آخر تک۔ 3 دن تک حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، پھر اتفاق سے وہاں جو یہ قافلہ آیا، یہ مصر جا رہا تھا، یہ قافلہ مصر جا رہا تھا۔ ان لوگوں نے کنواں دیکھ کر اپنا چونکہ اس وقت پانی کی اتنی آسانی نہیں تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سمجھے کہ شاید کوئی آدمی مجھے نکالنا آیا، تو وہ اس لیے ڈول میں بیٹھ گئے تھے۔ اس طرح ان کے کنویں سے رہائی کا خود بخود اللہ کی طرف سے یہ سامان ہو گیا۔ اور اس زمانے میں چونکہ غلامی کا رواج تھا، قافلے والوں نے اس کمسن اور خوبصورت لڑکے کو سامان تجارت بنا کر چھپا لیا، اور ان لوگوں نے دل میں سوچا کہ اس لڑکے کو بیچیں گے اور کہیں کوئی دعوے دار نہ نکل آئے، اس خطرے سے انہوں نے چھپا لیا اور مصر میں جا کر پھر اس کو بیچ دیا۔ قافلے والے دیکھیے انہوں نے بھی حرکت کی، ان لوگوں نے بہت ہی کم قیمت میں حضرت یوسف کو بیچ دیا، اور وہاں انہوں نے جو حضرت یوسف کو بیچا تو اس کو خریدا، تو وہ مصر میں جس شخص نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیگم سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے اولاد بنا لیں، کہ اگر ہماری اولاد نہیں ہوئی۔ اب یہ خریدنے والا شخص مصر کا وزیر تھا،
اب مشہور ہے کہ ہیرے کی قیمت یہ تو شاہ جانتا ہے، بادشاہ جانتا ہے، یا جوہری عامی کے لیے تو ایک معمولی پتھر ہوتا ہے، قابل والوں کے لیے تو آپ ایک معمولی غلام تھے، اور اس وقت غلامی کا خرید و فروخت کا رواج تھا۔ اب وہ مفت ہاتھ لگ گئے تھے ان قابل والوں کے حضرت یوسف، اس لیے چند کوٹی اور چند پیسوں کے عوض بیچ دیا۔ مصر کے وزیر نے اس جوہر کو پہچان لیا اور اس نے چند روپیوں میں آپ کو مول لے لیا، گھر لے جا کر اپنی بیگم صاحبہ کو سونپا اور ہدایت کی اسے چند ٹکوں کا غلام نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو پورے عزت اور پورے احترام سے رکھا جائے۔ ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کر ہمارے کام آئے، اگر ہماری اولاد نہ ہوئی تو ہم اسی کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے محض اپنی رحمت سے یوسف علیہ السلام کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی زندگی میں دو انقلاب دیے، ایک غلامی سے باعث زندگی کی طرف انقلاب، اور دوسرا پھر قید خانے کی تنگ و تاریک زندگی سے بادشاہ کی ندیمی اور امنشینی کی طرف انقلاب۔ قرآن پاک نے دونوں جگہ ان دو انقلابوں کو قدرت الہی سے تعبیر کیا کہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی مظہر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف کے قدم جما دیا۔ اللہ جل شانہ نے اپنی کامل قدرت سے اور لطیف تدبیر سے یوسف علیہ السلام کو کنویں کی قید سے نکال کر حکومت مصر کے وزیر کے گھر تک پہنچا دیا، پھر اس کے دل میں حضرت یوسف کی قدر و منزلت بٹھا کر ترقی کا سامان کر دیا۔ عزیز مصر کی قدر شناسی یوسف کی آئندہ سربلندیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ رفتہ رفتہ مصر میں یوسف کے قدم جم گئے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو معاملہ اور سخن فہمی کا سلیقہ بھی ہم نے ان کو سکھایا، اور اللہ پاک اللہ جل شانہ نے یہ بھی منظور، اللہ پاک کو یہ بھی منظور تھا کہ وزیر کے گھر میں رہ کر بڑے سرداروں کی مجلس سے دیکھے، سلطنت کے رموز و اشارات سمجھے، باتوں کو سمجھے اور باتوں کو ان کے ٹھکانے پر بٹھانے کا کامل سلیقہ اور تجربہ حاصل کرے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ سب حضرت یوسف کو ترقی بھی دی، حکومت بھی دی، اور آپ کو یہ سب چیزوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی قدرت کاملہ سے آپ کو سلطنت مصر کے سب سے بڑے عہدیدار کی یہاں پہنچایا، اور اس طرح یہ موقع پیدا ہو گیا کہ تمام قابلیتیں پوری طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے اندر پیدا کر دی، اور اللہ پاک اپنے کام پر قابو یافتہ ہے۔ لیکن اکثر لوگ اللہ کے کام سے، اللہ کی تدبیر سے، اللہ جس کام کو کرنے والا ہے تو اس کو جانتے نہیں۔ دیکھیے بھائیوں نے یوسف کو گرانا چاہا، مگر اللہ پاک نے ان کو آسمان رفعت پر اٹھایا۔ سچ ہے اللہ پاک جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، مگر کوتا نظر سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمیشہ انسانی تدبیروں کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر غالب آیا کرتی ہے، مگر اکثر لوگوں کو اس کا یقین تک نہیں ہوتا، انہیں اعتماد نہیں ہوتا، اور اللہ کے کام اور اللہ کی کاریگری کو وہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک جب کسی کا کوئی دفن کردہ کمال ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حاسدوں کو ذریعہ بناتے ہیں، تو اس طریقے سے انہوں نے حسد کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جب وہ جوانی کو پہنچے تو ان کو علم اور حکمت بھی عطا کی، اور اس طرح ان کو مادی نعمتوں کے ساتھ روحانی نعمتوں سے بھی نوازا، نبوت بھی عطا فرمائی، ان پر علوم حکمت کا فیضان ان پر جاری کر دیا۔ نبوت کی دولت عمر کی پختگی کے زمانے میں عطا ہوتی ہے، عام طور پر 40 سال کی عمر میں انبیاء کرام کو نبوت ملتی ہے، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے علم و حکمت سے نوازا۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کس طریقے سے انقلاب برپا کیا، بھائیوں نے کیا چاہا، اور اللہ نے کیسے ان کو یوسف علیہ السلام کو کنعان کے کنویں سے جو ڈالے، حضرت یوسف کو جس کنویں میں بھائیوں نے ڈالا تھا وہ کنعان کے کنویں میں ڈالا تھا، اور اس طرح وہ کنعان کے کنویں سے وزیر کے محل تک پہنچے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں ہی کو اور اللہ کے کام ہی کو